السلام علیکم. میں محمد فیاض آج آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گا آذربائیجان میں کہ یہاں سے ایجنٹ مافیا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے یہاں کا یورپ کا کام کرتا ہے اور یہاں سے کیسے وہ لوگوں کو بلوا کے یہاں سے یورپ کے کام کیسے کروائے جاتے ہیں. میں آج آپ کو اس حوالے سے انفارمیشن آج دوں گا. دوستو سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اسے شیئر کریں، لائک کریں تاکہ دوسروں کے تک یہ پہنچ سکے اور انہیں ان ویڈیوز سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل سکے، تاکہ اگر نیکسٹ ٹائم جب بھی وہ ٹریول کرتے ہیں خاص طور پہ آذربائیجان میں تو میری ویڈیوز انہیں کافی زیادہ سپورٹ کریں گی. اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں. آپ کا اگر سبسکرائب کرتے ہیں آپ تو مجھے اس سے کافی زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی. میں پروفیشنل نہیں ہوں، نہ میں ایسا یوٹیوبر ہوں کہ میں آپ سے مطلب ایسا من گھڑت کہانیاں بناؤں یا جھوٹ بولوں آپ سے، یا میں اتنا کانفیڈنس میں ہوں ہر بات مطلب اس طرح کروں. میں وہی آپ سے بات شیئر کروں گا جس کا مجھے انفارمیشن نالج ہوگی، جس کی 100% وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. چلیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آذربائیجان میں کس طرح یہ مافیا کام کر رہا ہے یورپ کے حوالے سے. دوستو جیسا کہ آذربائیجان میں میں نے آپ کو بتایا تھا 2019 میں یہاں آذربائیجان آیا ہوا تھا. یہاں تو یہاں ہم نے اسٹے کیا تھا آذربائیجان میں، اور اس حوالے سے ہمیں بھی بتایا گیا تھا جی یہ آذربائیجان یورپ میں آتا ہے. آذربائیجان سے آپ ایزیلی ٹرین جاتی ہے یورپ تک، آپ یہاں سے ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں آپ. تو ہم بھی بڑی خوشی یہاں آئے تھے آذربائیجان میں. تو آج آپ کو میں اس بارے میں مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہے، کس طرح ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آذربائیجان یورپ میں نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ بتایا تھا کہ آذربائیجان یورپ میں نہیں آتا. یہاں کا کلچر، رہن سہن یورپ کی طرح ہے، لیکن یہ یورپ میں نہیں آتا. ترقی یافتہ ملک ہے اور خوشحال ملک ہے. کرنسی بھی ان کی منات ہے، اور ایک منات پاکستانی 162 163 راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہی ہے، اور ہائیسٹ یہ 190 190 تک ہو کے آیا ہے یہ والا ان کا منات. پاکستانی کرنسی سے بات کر رہا ہوں. تو دوستو یہ آذربائیجان جیسا کہ ایک رشین اسٹیٹ سے آزاد ہوا ہے ملک ہے، سوویت یونین سے آزاد ہوا ہے ملک ہے یہ والا. اور یہ بہت ہی ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہے. آئلس گیس کی ان کے پاس خیر بہت زیادہ ہیں آذربائیجان میں، جس وجہ سے یہ ان کی گورنمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ان کی عوام بھی خوشحال ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اس میں بتاؤں گا. انشاءاللہ ویڈیو بنا کے کبھی آپ کو یہاں کی ان کا رہن سہن، ان کی گورنمنٹ کیسے سپورٹ کرتی ہے اپنی عوام کو، عوام کیسے ہے، کس طرح کرتی ہے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، اور یہاں کا رہن سہن کیسا ہے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ٹائم یہ والی ویڈیوز شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. تو دوستو یہاں آذربائیجان میں بہت سارا ایجنٹ مافیا یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ لوگوں کو جھانسا دے کے آذربائیجان بلوا کے کیا جی میں یہاں سے آپ کا یورپ کا کام کر دوں گا، یہاں سے یورپ سے کے لیے ٹرین نکلتی ہے یہاں، میں ایزیلی آپ کے بندے یہاں یورپ میں جا دوں گا. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑا سا کہ جس وقت میں یہاں آیا تھا 2019 کی بات ہے، تو اس وقت یہاں کا ایک ایجنٹ مافیا ایک ہوا چلاتے ہیں یہاں. ان کے پورا ایک ٹولہ بنا ہوتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے ان کا پورا، اور یہ ہوتے بھی وہاں ہیں جہاں بہت زیادہ ہاسٹل ہوتے ہیں، جہاں ٹورسٹ بہت زیادہ آتا ہے، یہ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا پورا ایک گروپ ہوتا ہے، ان کے اپنے اپنے بندے بھی ہاسٹل میں ہوتے ہیں. کیونکہ میں خود یہاں 1 سے 1.5 سال ہاسٹل میں رہا ہوں، تو مجھے یہ چیزوں کا بخوبی اندازہ ہے اس چیز کا. تو یہاں سب سے پہلے میں 2019 کی میں بات کرتا ہوں آپ سے، تو یہاں اس وقت برازیل کے ویزے آئے ہوئے تھے. یہاں سے وزٹ ویزے برازیل کے لگ رہے تھے، 5 سال کا ملٹیپل انٹری ویزا بھی برازیل کا لگ رہا تھا. اور یہ حقیقت بات ہے کہ لگے ہیں بہت سارے لوگوں کے. میں نے نہیں لگوائے، میں نیا تھا اس وقت، تو میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے نہیں مطلب اس طرح لگائے. لیکن بہت سارے لوگوں نے لگوائے ہیں وزٹ برازیل کے ویزے یہاں آ کے. لیکن وہ جو برازیل کے ویزے لگے ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا چلوں، ملٹیپل انٹری ویزے وہ لگے ہیں جن کے پاس بزنس ٹی آر سی تھی، اور جو یہاں ٹیکس پیڈ تھے، فائل تھی پوری ان کے پاس، ان کے ویزے لگے ہیں برازیل کے ویزے. ملٹیپل انٹری 5 سال کے ویزے لگے تھے اس وقت ان کے، اور جن کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی تھی
وہ سارا خیر یہاں چیک کر لیتے ہیں یہ خود ہی ایمبیسی والے، ان کے پاس ہوتا ہے ایکسیس ہوتی ہے ان کے پاس، وہ لے لیتے ہیں منسٹری سے رابطہ کر کے جو بھی بندہ اپلائی کرتا ہے۔ تو یہاں جو بھی ایجنٹ مافیا تھا وہ یہاں بندے بلوا کے یہاں سے انہیں کہتے ہیں پاکستان سے کہ آپ آئیں یہاں، ہم آپ کو یورپ بھیجیں گے، امریکہ بھیجیں گے۔ تو میں دوستوں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہاں سے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے یہاں آپ کو بلوا کے آپ کو یہاں سے آگے یورپ نکالیں گے، یا کوئی ایسی یہاں سے ٹرین نہیں جاتی ہے کہ آپ پاکستان سے یہاں آئیں گے اور وہ آپ کو ٹرین میں بٹھا دیں گے، یا پھر آپ کو یہاں سے فلائی کروا دیں گے، آپ یہاں سے یورپ نکل جائیں گے یا امریکہ نکل جائیں گے، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے یہاں کہ اگر آپ پاکستان سے یہاں آتے ہیں تو یہاں اپنا اسٹیٹس چینج کرتے ہیں یہاں آ کے، جب بھی یہاں ایمبیسی میں آپ اپلائی کرتے ہیں پاسپورٹ آپ کا وہی پاکستانی ہی استعمال ہوگا، لیکن آپ کا اسٹیٹس یہاں جو یہاں کی ٹی آر سی ہوتی ہے، اگر آپ کی وہ بزنس ہے تو بزنس اسٹیٹس ہوگا، اگر آپ ایجوکیشن ہے تو آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے، وہ آپ کا یہاں شو ہوگا ایمبیسی کے سامنے، جس ایمبیسی میں بھی آپ جاتے ہیں وہ آپ خود بھی یہاں آ کے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ وہ کسی بھی کنٹری سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، پاکستان سے بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں آگے یورپ کے لیے اپلائی۔ میں نے خود یہاں 2024 میں اپلائی کیا تھا جاپان کا ویزا، اور میرا خود لگا ہوا ہے جاپان کا ویزا، اس وقت میں یہاں اسٹوڈنٹ تھا، یہاں 2024 میں خود اسٹوڈنٹ تھا، میں نے خود ویزا لگوایا یہاں جاپان کا ویزا، لیکن جاپان کا ویزا ان لوگوں کا لگا ہے یہاں جنہیں یہاں 3 سے 4 سال ہو چکے تھے کم سے کم، ان کے ویزے جاپان نے ویزے ایشو کیے ہیں یہاں۔ میرا خود لگا تھا وزٹ ویزا جاپان کا، 16 ڈیز کی انٹری کا ویزا لگا تھا میرا، وہ 3 منتھ کا ویلڈ تھا وہ ویزا، لیکن میں نے وہاں وزٹ نہیں کیا۔ تو یہاں لیکن ساتھ بینک اسٹیٹمنٹ تھی، کم سے کم آپ کو 5,000 منات کی بینک اسٹیٹمنٹ لگانی ہے، جو تقریباً $3,000 بنتا ہے، اس کی بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ ہونی چاہیے کم سے کم۔ تو یہاں اگر آپ آتے ہیں تو ایجنٹ مافیا آپ کو یہاں بلوا کے آپ پہلے اسٹڈی ویزے پہ یہاں بلواتے ہیں، وہ پھر آپ کا وہ یہاں سے آگے اپلائی کرواتے ہیں آپ کا، اور بہت سارے ایجنٹ مافیا ایسا ہوتا ہے جو آپ کو رہنمائی صحیح طریقے سے نہیں دیتا۔ جی دوستو، وہ آپ کو رہنمائی یہاں سے نہیں دیتا۔ دیکھیں بزنس جو آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے نا، بزنس میں آپ ٹیکس پے ہوتے ہیں، آپ کے پاس آئی ڈی ہوتی ہے، آپ کے پاس کمپنی ہوتی ہے، آپ کے پاس بزنس ہوتا ہے، یہ پوری ایک فائل ہوتی ہے آپ کی۔ جب یہ فائل آپ کی آگے سبمٹ ہوتی ہے ایمبیسی میں تو آپ ایز اے ایک بزنس مین شو ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کا ایک اچھا اسٹیٹس شو ہوتا ہے، کیونکہ آپ پاکستان کا پاسپورٹ ہوتا ہے آپ کا، پاکستان سے آپ یہاں آئے ہیں، یہاں پہ آپ نے بزنس اسٹیٹس بنایا ہے اپنا، تو وہ ملک کنٹریز آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے ملک میں، ایمبیسی آپ کو پرمیشن دے دیتی ہے اپنی جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد پوری کر کے، تو وہ آپ کو تبھی انٹری دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ ایک بزنس مین ہے، ہمارے ملک میں آئے گا، پیسہ انویسٹ کرے گا، کاروبار کرے گا، ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی اس میں فائدہ ہوگا، وہ آپ کو دیتے ہیں۔ رہی بات آ گئی اسٹوڈنٹ کی، تو اسٹوڈنٹ میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کا اسٹیٹس ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، طالبہ ہوتے ہیں آپ، اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا کہ اگر آپ کہیں جی میں وہاں اپلائی کروں، آپ کیسے اپلائی کریں گے، آپ کے پاس آپ ٹیکس پے نہیں ہے، ٹیکس آئی ڈی آپ کے پاس نہیں ہے، کمپنیز کے پیپرز آپ کے پاس نہیں ہے، بزنس آپ کے پاس نہیں ہے، اسٹیٹس آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ کیسے اپلائی کریں گے؟ آپ اپلائی نہیں کر سکتے یہاں سے آگے کے لیے۔ میں نے بھی جب اپلائی کیا تھا تو وہ جاپان کی ایک ریکوائرمنٹ تھی، ایک پالیسی تھی، ان کے ویزے فری تھے اس وقت، میں نے اس لیے اپلائی کیا تھا اور میرا ویزا لگ گیا تھا اس وقت بھی انہوں نے مجھ سے یہ کویشچن ضرور کیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے یہاں اور کتنی بار آپ پاکستان جا چکے ہیں، یہ کویشچن انہوں نے مجھ سے کیے تھے اس وقت، میری بینک اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے چیک کی تھی یہاں کی۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں آپ اپنے مد نظر رکھیں، کسی بھی ایجنٹ کے جاسے میں مت آئیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ پہ یہاں سے کام آگے نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایجنٹ طبقہ ایسا ہے جو اسٹڈی ویزے پہ یہاں بلوا کے وہ آپ کی ٹکٹس جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں وایا ٹرکی، ٹرکی سے وہ آپ کو فلائی کرواتے ہیں، وہاں ٹرانزٹ روم میں آپ کو بٹھا دیتے ہیں جا کے یہاں سے ٹرکی، لیکن وہاں جا کے آپ رک جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ پھنس جائیں گے، وہاں سے آپ کو فلائی نہیں کرنے دیں گے، یا آپ کو کہیں گے جی وہاں سے ہم آپ کی بورڈنگ چینج کروا دیں گے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ پہلے یہ پتہ نہیں کیسے کرواتے رہے ہیں، مجھے کوئی اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ٹرکی اب بورڈنگ نہیں کرنے دے رہا، بورڈنگ چینج آپ کی نہیں کرنے دے رہے،
اب یہاں سے آپ اپلائی کریں گے تو یہیں سے آپ کی بورڈنگ ہوگی. اس لیے کوئی ایسا کام مت کریں جس وجہ سے آپ کو نقصان ہو، یا کسی ایجنٹ کی باتوں میں ایسا مت آئیں. ہر یوٹیوبرس اپنے فالوورس بڑھانے کے لیے طرح طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، میں آپ کو صرف اور صرف آذربائیجان سے انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ میری انفارمیشن ہے آذربائیجان کے حوالے سے. اگر آپ کچھ اور بھی پوچھتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو میں انفارمیشن آپ کو دوں گا آذربائیجان میں وہ 100% انشور ہو اور کنفرم انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں. اسٹڈی ویزے پہ یہاں آ کے آپ کوئی ایسا سین مت کریں جس وجہ سے آپ کا پیسہ ضائع ہوگا، آپ کا وقت برباد ہوگا، آپ کی جو فیملیز ہیں وہ پریشان ہوگی آپ کی وجہ سے. ایسا کوئی کام مت کریں. پچھلے دنوں ایک تھائی لینڈ کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں سے جہاں دے کے تھائی لینڈ بلواتے ہیں، تھائی لینڈ سے پھر وہ آگے سے اغوا کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں. تو ایسے چکروں میں مت پڑیں. ایسا کوئی سین نہیں ہے آذربائیجان سے کہ آپ اسٹڈی ویزے پہ یہاں آئیں، یہاں سے آپ آگے نکل جائیں. ہاں اگر آپ یہاں آ کے اسٹے کرتے ہیں، آپ یہاں کچھ عرصہ 2 سال 3 سال 4 سال آپ اسٹڈی کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد اگر آپ اپلائی کرتے ہیں وزٹ ویزے کے لیے، لیکن آپ کے پاس یورپ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو یورپ ہے وہ ان بندوں کو پریفر کرتا ہے جو ٹیکس پیڈ ہوتے ہیں، جن کی ٹیکس آئی ڈی بنی ہوتی ہے. وہ انہیں پریفر کرتے ہیں کہ ان کی ٹیکس آئی ڈی ہے، یہ ٹیکس پیڈ ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں، یہ انہیں یہ پریفر کرتے ہیں. جو ایک انسان اسٹوڈنٹ پہ آیا ہوا ہے، نہ وہ ٹیکس دے رہا ہے، جسٹ وہ اسٹڈی کے لیے یہاں آیا ہوا ہے، تو اسے کون سا ملک ویزا دے گا؟ تو اس لیے دوستو ایسے چکروں میں مت پڑیں. یہاں سے لوگ آتے ہیں، بہت سارے ٹرکی کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ٹرکی کی بھی اسپانسرشپ کی ریکوائرمنٹ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسپانسر ہونا چاہیے ٹرکی کا. اس کے بعد آپ اپنے پلس بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس. اس کے بعد آپ یہاں ٹرکی کی ایمبیسی میں اپلائی کرتے ہیں. وہ بھی ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو ویزا دیں یا نہ دیں. انہیں بھی اس بات کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ ٹرکی جا کے آگے آپ نے ڈینکی لگانی ہے یونان کے لیے، تو اس لیے وہ بھی آپ کو ایک دم وہاں سے ویزا ایشو نہیں کریں گے. تو خاص طور پہ میں نے آپ کو یورپ کی انفارمیشن دینی تھی اور امریکہ کی. ایسا کوئی سین نہیں ہے آذربائیجان سے کہ آپ اسٹڈی ویزے پہ یہاں سے اپلائی کریں، ایسا کوئی سین نہیں ہے. ہاں اگر آپ بزنس ویزے پہ آتے ہیں، اپنا بزنس سیٹ اپ بناتے ہیں، آپ اپنی بزنس آئی ڈی، ٹیکس آئی ڈی، پلس آپ اپنی کمپنی بناتے ہیں، پلس آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، آپ کچھ عرصہ یہاں اسٹے کرتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں چانسز ہیں کہ آپ کو جس کنٹری میں بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، اس پہ وہ آپ کو ویزا ایشو کر دیں. یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر بھی. تو جو میں نے آج آپ کو انفارمیشن دی ہے، یہ انفارمیشنس آپ دوسروں تک شیئر کریں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی جلد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.